بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 31 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضبط النفس عند کلام الاوغاد والارذال کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال محمد بلغنا عن علی رضی اللہ عنہ انہ بینما هو یخطب یوم الجمعۃ اذ حکمت الخوارج من ناحیۃ المسجد فقال علی رضی اللہ عنہ کلمۃ حق نرید بها الباطل لم نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله ولم نمنعكم الفي ما دامت ايديكم مع ايدينا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا ثم اخذ في خطبته ومعنى قوله حكمت الخوارج نداؤهم بقولهم ان الحكم الا لله وكانوا يتكلمون بذلك اذا اخذ علي في الخطبه ليشوشوا خاطره فانهم كانوا يقصدون بذلك نسبته الى الكفر لرضاه بالتحكيم في صفين ولهذا قال علي رضي الله عنه كلمة حق نريد بها الباطل یعنی تکفیرہ۔ عبارت ہو چکی ہے، اس کا اب ترجمہ دیکھ لیں۔ کمینے اور ذلیل لوگوں کے کلام کے وقت نفس کو قابو میں رکھنا۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ والی بات پہنچی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ وہ اسی اسنا میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن، جب خارجیوں نے تحکیم کا نعرہ بلند کیا مسجد کے کنارے سے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کلمہ حق ہے لیکن اسے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ہم تمہیں مسجدوں سے منع نہیں کرتے کہ تم اس میں اللہ کے نام کا ذکر کرو، اور ہم تمہیں مال غنیمت سے بھی منع نہیں کریں گے جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہوں گے، اور ہم تمہارے سے قتال نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم ہم سے قتال نہ کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبے میں شروع ہو گئے، اور یہ والا قول حکمت الخوارج، اس کا معنی یہ ہے خارجیوں کا یہ آواز لگانا تھا اپنے اس قول کے ساتھ ان الحکم الا للہ، اور وہ یہ والی بات کرتے تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبے میں شروع ہوتے تھے تاکہ ان کے دل کو تشویش میں مبتلا کر دیں، اور خارجی اس کے ساتھ ارادہ کرتے تھے حضرت علی کی نسبت کرنے کا کفر کی طرف، اس لیے کہ وہ راضی ہو گئے تھے حکم بنانے میں جنگ صفین میں۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمہ حق ہے لیکن اسے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی ان کی تکفیر کا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے ضبط النفس عند کلام الاوغاد والارذال۔ ضبط جو ہے نا، یہ باب ضربہ سے بھی آتا ہے اور باب ناصرہ سے بھی آتا ہے۔ ضبط یضبط، اور اسی طریقے سے ضبط یضبط ضبطا، اس کا مطلب ہوتا ہے نفس پر قابو پانا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اوغاد، یہ وغدن کی جمع ہے، کمینے کو، بے وقوف کو اور کم عقل کو یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی کی جمع آتی ہے اوغاد۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے ارذال، یہ رذیل کی جمع ہے، حقیر، کمتر، ذلیل کو یہ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں بلغ یبلغ، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، یعنی ہم تک یہ والی خبر پہنچی ہے۔ خطب یخطب، اس کا مطلب خطبہ دینا، بیان کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں خوارج، یہ خارجی کی جمع ہے، یہ اس زمانے کے اندر ایک گمراہ فرقہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق پر نہیں سمجھتا تھا۔ ناحیہ کہتے ہیں کنارے کو، اس کی جمع آتی ہے نواحی۔ منع یمنع، اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روکنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تذکرو، ذکر یذکرو، ذکر کرنا، یاد کرنا، اس معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الفی، اس کی جمع آتی ہے افیا، مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نداؤہم، نادا ینادی مناداتن و ندان، باب مفعلہ کا یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا۔ شوش یشوش تشویش، باب تفعیل سے ہے یہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تشویش کے اندر مبتلا کرنا، اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ خاطر، یہ دل کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے دلی جذبات اور خیالات کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے خواطر۔ قصد یقصد، اس کا مطلب ہوتا ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تشریح سے پہلے یہ جو واقعہ ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپس کے اندر اختلاف ہو گیا تھا قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے بارے میں، اور یہ اختلاف بڑھتا رہا اور بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ جنگ صفین کی نوبت آ گئی۔ جنگ صفین جب شروع ہوئی ہے تو پھر اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پلڑا جو تھا وہ بھاری ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اندر شامل تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو شکست ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ والی بات کہی کہ آپ لوگوں کو حکم دیں کہ قرآن مجید کو اپنے نیزوں کے اوپر اٹھا لیں اور بلند آواز سے کہیں ھذا کتاب اللہ بیننا و بینکم، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو لشکری تھے انہوں نے قرآن مجید کو اپنے نیزوں کے اوپر اٹھایا اور یہ والا جملہ دہرانا شروع کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں نے قرآن مجید کو نیزوں پر بلند دیکھا تو انہوں نے لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکریوں کو سمجھایا کہ بھئی اس وقت کوتاہی نہ کرو، بہت جلد تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی، لیکن جو لوگ تھے وہ لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لڑائی بند ہوگی اور صلح کے لیے فریقین کی جانب سے ایک ایک آدمی منتخب کیا گیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کو پنچیتی بنایا گیا۔ پنچیتی کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے حکم۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی جانب سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کو حکم بنایا گیا۔ پھر دونوں پنچیتیوں کو 6 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 6 مہینے بعد آ کے اس جنگ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں لشکر والے وہ واپس چلے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس کوفہ تشریف لے کر آئے ہیں تو وہاں پر ایک نئے فتنے کا دروازہ کھل گیا، جس فتنے کو فتنہ خارجیہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس بات کے اوپر بحث کرنی شروع کر دی کہ آیا یہ جو حکم بنائے گئے تھے یہ والے حکم بنانا درست ہیں یا پھر یہ درست نہیں ہے۔ کوئی ان کو ضروری قرار دیتا تھا، کوئی ان کو غلط قرار دیتا تھا۔ اسی اسنا میں ایک یہ جو گروہ تھا خارجی گروہ، یہ اس کو جائز اور درست نہیں سمجھتا تھا۔ خارجی جو گروہ تھا ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو حکم بنائے ہیں اور ان کے فیصلہ تسلیم کرنے کی بات کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کر کے گناہ کا کام کیا ہے، لہذا ان کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ اپنے اس گناہ سے توبہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ میں اس کو گناہ تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں تو پھر میں اسے توبہ کیوں اور کیسے کروں؟ تو لہذا یہ جو خارجی لوگ تھے انہوں نے پھر یہ والا نعرہ بلند کرنا شروع کیا، لا حکم الا للہ، کہ جو فیصلہ ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہو سکتا ہے، کسی مخلوق کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کلمۃ حق نرید بہ الباطل، کہ کلمہ تو یہ حق ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہی ہوتا ہے لیکن اسے باطل مراد لیا گیا ہے۔ باطل کیا تھا کہ انہوں نے یہ والا جملہ کہہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرنا شروع کر دی تھی، ان کو کافر قرار دینا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ یہ والی بات کر رہے ہیں اور اس سے جو مراد لے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو حکم بناتا ہے، پنچایتی بناتا ہے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے، ایسا کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ والا معنی مراد لینا یہ درست نہیں ہے اور یہ والا معنی باطل ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، اذ حکمت الخوارج۔ اب یہ جو خارجیوں نے نعرہ بلند کیا تھا نا، لا حکم الا للہ، اسی نعرے کو کہا گیا ہے حکمت، یعنی انہوں نے نعرہ تحکیم بلند کیا مسجد کے کنارے سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد کے اندر ایک خارجی بیٹھا ہوا تھا، اس نے پھر یہ والا نعرہ لگا دیا، لا حکم الا للہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ والی بات سنی ہے تو کیا فرمایا، کلمۃ حق نرید بہ الباطل، یہ والی جو بات ہے کلمہ تو حق ہے لیکن اسے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ میں تمہیں منع نہیں کروں گا کہ تم مسجدوں میں آؤ اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کرو، اپنی عبادات کرو، ہم تمہیں اس چیز سے منع نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے ہم تمہیں مال غنیمت دینے سے بھی منع نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے ساتھ، تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ جب تک تم ہمارے ساتھ مل کر جنگوں کے اندر شریک ہوتے ہو، اور ہم تم سے قتال بھی اس وقت تک نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم خود ہمارے خلاف ہتھیار نہ اٹھا لو، جب تک تم ہم سے قتال نہیں کرو گے ہم بھی تم سے قتال نہیں کریں گے۔ ثم اخذ فی خطبتی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ کے اندر شروع ہو گئے۔ دیکھیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اس نے آ کے نا شرارت کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ دینا شروع کیا تھا تو اس نے آ کے نعرہ بلند کر دیا، تو مطلب یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پریشان کیا جائے، وہ پھر اپنے بات کی صفائی دیں اور پھر جو ان کا مقصد ہے خطبہ دینا اس سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا اور ان ذلیل اور کمینے لوگوں کے کلام پر مشتعل نہیں ہوئے، غصے کے اندر نہیں آئے۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کنٹرول کیا تھا۔ اسی کی بات آگے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو خارجیوں نے حکمت کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا نا، اس کا مطلب یہ ہے، خارجی یہ والی ندا لگایا کرتے تھے ان الحکم الا للہ، یا لا حکم الا للہ، بات ایک ہی ہے۔ اور خارجیوں نے یہ والی بات اس وقت کہنی شروع کی تھی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دینا شروع ہوئے، کیوں؟ تاکہ ان کے دل کو تشویش کے اندر مبتلا کر دیں۔ اور خارجیوں کا مقصد کیا تھا؟ خارجیوں کا مقصد یہ تھا اس نعرے سے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کفر کی طرف منسوب کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لرضاہ بالتحکیم فی صفین، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چونکہ حکم بنانے پر راضی ہو چکے تھے جنگ صفین میں، اس لیے انہوں نے ان کو کفر کی جانب منسوب کیا تھا۔ تو دیکھیں یہ کوئی کفریہ بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی کسی کو پنچایتی بنا لیتا ہے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے۔ خود پنچایتی کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے۔ لہذا خارجیوں کے اس نعرے سے جو مقصد تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کا، یہ بالکل غلط، ناجائز اور باطل تھا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا تھا، کلمۃ حق نرید بہ الباطل، کلمہ تو حق ہے، بات تو حق ہے، لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یعنی باطل کیا ہے اس میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دینا۔